مسئلہ 51، رمضان میں یہ جو ہوٹل کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے، ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سحری کے وقت تو سمجھ آتی ہے، دن کے وقت ہوٹل کیوں کھلا ہے؟ دن کے وقت مریضوں کے لیے ہوٹل تو کھلا ہونا چاہیے. اب وہ چاہے جعلی مریض ہیں یا اصلی مریض ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایون گورنمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کرے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، اڈوں کے اوپر تو ہوٹل کھلے ہونے چاہیے، البتہ اعلانیہ نہ کھانا پینا ہو. جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ٹینٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے، اور لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے یا مریضوں کے لیے ہوٹل کھلا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں، کھلے ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ 52، رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ. بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں، وہاں تمام ذمہ دار علماء، تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، یہ کمیٹی بک چکی ہے. وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی، یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے، تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں. ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ایک روزہ کھا لیا انہوں نے، وہ کھادا نہیں بھائی، وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے. اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے. اب وہ تھا 12 گھنٹے کا، آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں. اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے، تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا. لہذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا ہے. لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا. اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے، ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں، عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا. تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے، مدینہ شریف آتا ہے، تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات، اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے چلیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے. حالانکہ حکومت ایک تھی. یہاں پہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو، ایک ہی وقت میں ختم ہو. بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے. کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی، اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے، امام نووی نے بعد میں باندھا تھا، پوری دنیا اسے مانتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، ایک کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں، یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ. تو ان کی کتاب ہے الاستذکار. اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت
اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی، وہ بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا، باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے، تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلے ہم؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا، مسلم شریف میں حدیث ہے. اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند. پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں، یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے. وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ، آپ نے اپنی رؤیت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رؤیت نہیں ہوتی، ابر آلود موسم ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے، وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کی اگر ریفرنس سے دیکھا جائے، تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے، ایک دن عید، بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ ایک مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے، اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. باقی پاکستان میں ذمہ دار ایک کمیٹی ہے، وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، آپ اسی کو فالو کریں گے. تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں کھل جائے گی، اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دی ہوئی ہیں. مسئلہ نمبر 53، تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں. مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے. یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں. لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں، تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں. ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں. میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے. تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں، رمضان کا جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا. آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں. ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں. انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا. انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا. تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویحیں تو انہوں نے پڑھیاں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں. اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وتر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا. میں وتر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وتر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے. مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ اپنی جگہ. لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وتر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے. 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی. لیکن وتر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وتر ہی رہتا ہے. وہ 11 پڑھ کے آئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے. لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا. اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے. باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. مسئلہ 54، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل. صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر اسلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق. اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا.
بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں، اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی، تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں، ہاں ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا۔ خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 55، کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھیں تو بہتر ہے بشرطے کہ سیکیورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھیں۔ مسئلہ نمبر 56، کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ 1 گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر بیٹھ جاتا ہے آگے 1:42 سے زیادہ۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مصلے کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 57 نمبر مسئلہ، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ 58، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے۔ وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں، نہیں، کوئی نہیں، جس طرح آپ کی آسانی ہو۔ اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا، وہ الگ سے قضا کرنی ہے، تب آپ کو فضیلت ملے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب، یہ آسانی ہے۔ مسئلہ 59، لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں،
اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے. نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی، صحابہ میں بھی اس میں تھا. بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اسلام کے زمانے میں 21ویں آئی، بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے. جو جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ نے پوری وہ طاق رات ہیں. اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلاً بول چکا ہوں شب برات کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے. مسئلہ 60، کسی دوسرے کو رقم دے کر روزے رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. نہیں جی، کسی دوسرے کو آپ نے فدیہ دینا ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور اب آپ کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے. روزے منت کے قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے آپ کی طرف سے، وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. فرض روزے نہیں رکھنے، فدیہ ہی دینا ہے. مسئلہ نمبر 61، بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں. ریٹس آپ نے دیکھا اب رمضان شروع ہونے والا کس طرح چڑھ گئے، اور جا کے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اے پترو مرو گے تو پھر پتہ لگے گا یہ تھوڑے حج نے کہ کچھ اور لکھا گیا حرام کے مال کے ساتھ. ہاں دنیا میں لکھا جائے گا، اللہ کے حضور نہیں لکھا جائے گا. تو اس طرح کے نہ تو کوئی عمرے ہیں نہ اس طرح کے کوئی حج ہے جو اس طریقے سے سودی کام کے ذریعے یا لوگوں کے پیٹ کاٹ کے رمضان شریف کے اندر جا کے وہاں پہ بکنگ کروائی ہوتی ہے انہوں نے. مسئلہ 62، مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے عمرے کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کیا عورتیں ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، بلکہ ضرور کریں. اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. وہ ساتھ ہی روٹین میں روزے رکھے جائیں گے. پھر آپ 15 دن کے پیکج میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی 7 دن عورتوں کے اگر مخصوص ایام میں وہ 7 مرد بھی بےچارے خاری کاٹتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے عورتیں ان کی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ حرم میں تو نہیں جا سکتی. تو لہٰذا آپ اس طرح کی ادویات آج کل ملتی ہیں جو ان پیریڈز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے. وہ ضرور استعمال کریں. رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اس میں ایسا جو ابھی پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے. مسئلہ 63، اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے. کوئی فالتو کام نہ کرے، بس کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے مسجد میں واپس آ جائے. اگر جامع مسجد نہیں ہے، کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. نبی اسلام تو بخاری مسلم ہے اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے تھے سیدہ صفیہ کو اعتکاف کی حالت میں، لیکن یہ ضرورت کے تحت ہے. ہاں مسجد کے اندر جو غسل خانے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں. ملنگ بن کے نہیں وہاں پہ بیٹھنا. لوگ کہتے ہیں فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو کہتے تھے نا باپا جانی، انہوں نے بھی رجوع کر لیا. مسئلہ 64 وہ ہے کہ افطار کے بعد جو منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے کھانے کا، بعض لوگوں کو بڑا وہم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کھجور کا کوئی ایک تھوڑا سا حصہ بیچ میں رہ گیا، شربت پیا تھا تھوڑی سی مٹاس باقی ہے. بعض اوقات کلی کرنے سے بھی نہیں جاتی، تو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلی کر لی کافی ہے. اور اگر بیچ میں کوئی کھانا آ گیا تو آپ نے نماز کے دوران، بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی کو تھوک بھی آئے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتا ہے، کوئی رومال وغیرہ نکال کے. اور اگر وہ کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے، الٹے پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے. یعنی اگر جوتی میں نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر یہ قالینوں کے لیے نہیں، آپ نے تھوک والا کام نہیں کرنا. ہاں ویسے ہی میں بات کوئی اور کر رہا ہوتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں علماء میری باتوں کو کاٹ کے کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں. جی انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا، تو یہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو وہ آپ نماز کے دوران بھی اگر آتا ہے تو آپ اس طریقے سے یوں کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں، نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی. مسئلہ 65، زکوٰۃ کی رقم سے کیا افطار کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل کروائیں. اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو افطار کروائے جاتے ہیں ظاہر زیادہ تر غریب طبقہ ہوتا ہے، اور اس افطار میں اگر کوئی امیر آدمی بھی آ کے بیٹھ جائے تو جو اس طرح کی پبلک ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا اس میں پھر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کی رقم سے بیت المال سے کوئی کنواں کھدواتی ہے پانی پینے کے لیے تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، امیر لوگ بھی وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں.
جو پبلک ویلفیئر والے معاملات ہوتے ہیں، یا مسجد میں کسی نے افطاری کروا سکتے ہیں، وہاں سے امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ 66، سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے خود بخود پانی کا اندر چلے جانا، وہ چونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا تھا، صحیح بخاری میں ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر خود بخود مکھی چلی جائے گلے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو سوئمنگ پول کا حکم بھی اسی میں داخل ہے، یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا، لیکن لہٰذا سے میں نے اس لیے پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ کل پورا دن لگا کے میں نے یہ چیزیں نمبرنگ کر کے لکھی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو۔ مسئلہ 67، چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد احادیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادم مچانا ہے۔ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو 1 مہینے کی کسر وہ 1 رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے۔ اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر، نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غیر شرعی افعال ہیں بھائی۔ اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، 1 دن پہلے کر لو، اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اسی تہاڈی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا، اج کھولن لگے ہیں۔ مسئلہ 68، عیدگاہ میں عید پڑھنا کیا ضروری ہے یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام عیدگاہ میں پڑھتے تھے، باقاعدہ ایک شخص آگے وہ نیزہ لے کے چلتا تھا جو سترے کے طور پر گاڑا جاتا تھا، پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی عید پڑھائی ہے، جب کبھی کوئی مجبوری ہو جائے، بارش وغیرہ یا اس طرح، تو مطلقاً بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر کہ جی پورا سال ہی وہاں نمازیں ہوتی ہوں، یا اب کوئی وہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، نہیں، بس گراؤنڈ ہے، مسلمانوں کے ایک گروپ کے طور پہ ہے، تو وہ آپ نے رکھنا ہے۔ مسئلہ 69، کیا عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے؟ بالکل عورتوں کو جانا چاہیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے ہیں انہیں بھی عیدگاہوں میں لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، لیکن مسجد میں پھر وہ عورت نہیں جائے گی۔ عیدگاہ میں چونکہ مسجد کے احکام نہیں ہے، عیدگاہ میں تو جا سکتی ہے عورت مخصوص ایام والی، مسجد میں اگر عید ہو رہی ہے مسجد میں عورتوں کو پھر نہیں لے کے جائیں گے، سوائے ان عورتوں کے جنہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، میں نے اس لیے ساتھ کلیئر کر دیا۔ مسئلہ نمبر 70 آخری آج کا، کہ چرچ میں کیا ہو سکتی ہے عید کی نماز؟ یورپ امریکہ میں خصوصاً یہ کرونا کے دنوں میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ایشو ہو گیا تھا، تو بالکل چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی، بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، جس طرح ابھی آیا صوفیہ کھولا ہے انہوں نے ترکیے میں، تو وہاں پہ نماز کے اوقات میں وہ جیزس کرائسٹ کا جو مجسمہ ہے، سیدہ مریم کا مجسمہ یا تصاویر، ان کے آگے وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں، نماز کے بعد اسے میوزیم کے طور پہ کھول دیتے ہیں۔ اس طریقے سے چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، اگر ہے تو سامنے کوئی پردہ رکھیں۔ اور وہ یورپ میں، امریکہ میں کئی ایک چرچ ہیں، انہوں نے ان کو کرونا کی وجہ سے مسلمانوں کو جگہ دی تھی، سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس تو پریئر ہال چھوٹے تھے، تو وہاں پہ مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کے لیے یہ چیز نہیں تھی کہ میرے امتی جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایون اعلیٰ حضرت کے نزدیک آپ اگرچہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں ان کے نزدیک کافروں کی مسجدیں، لیکن وہ کہتے ہیں نماز ان میں ہو جائے گی، لیکن ان کے پیچھے نہیں آپ پڑھیں گے، اپنی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی جو ہے وہ قائل ہیں اس کے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتے ہیں بشرطے کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے۔ تو میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے، یہ آلموسٹ 2.25 گھنٹے کے اندر سارے مسائل میں نے کور کر دیے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی ہو، کوئی تفصیلاً کوئی چیز، تو یہ جتنے ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے ہیں انہی کو آپ رومن میں جا کے یوٹیوب پہ ٹائپ کریں، ایک نہیں درجنوں میری ویڈیوز کھل جائیں گی،
اس میں جو مسئلہ نمبر 53A B C D E یہ 5 کنٹینیوس ہیں. یہ رمضان سے شروع ہو کے عید تک سارے مسائل، جس میں اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے، شوال کے 6 روزوں کا بھی ہے، اور رمضان کے فضائل، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں. یہ میں نے اس لیے ایک جگہ کر دیا کہ ایک عام بندے کو انہی چیزوں کے ساتھ لینا دینا ہے. باقی اگر کسی کو زیادہ باریکیاں سیکھنی ہے، کوئی افلاطون بننا ہے، تو اللہ کے فضل سے ایک لیکچر ایک ٹاپک کے اوپر میرا ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.